یہ بڑا چرچا ہوا، بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ ہوا شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے. کل تو بیرسٹر گوہر خان نے اس کی کلیریفیکیشن کر دی تھی کہ ہمارا مقصد یا اس ٹویٹ کا انڈرلائنگ میننگ تو تھا سیاسی حالات کے حوالے سے جو 1971 میں تھے، وہاں رزلٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا، تو معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہ پھر کیوں ابھی تک چلا ہوا ہے؟ جی کیونکہ جو یہ جماعت ہے سنی اتحاد کونسل کے نام سے پارلیمان میں ان کا ایک مستقل صاحب وتیرہ ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کو اپنے مقصد کے لیے مسخ کرتے ہیں، دروڑتے مروڑتے ہیں، اور جو ٹارگیٹنگ ہے اس وقت براہ راست آرمی چیف کی وہ کر رہے ہیں، اور یہ آج کا نہیں، اب کئی ہفتوں سے یہ ٹارگیٹنگ جاری ہے. وہ ان کو پینٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ شاید جنرل یحییٰ خان ہے مرحوم، اور ان کی جگہ جو ہے پاکستان توڑنے کے ذمہ دار ہیں، تو اور اپنے آپ کو غالباً شیخ مجیب سے ملانا چاہتے ہیں. یہ جو تمام تشبیہ ہے یا استعارہ ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے. ملک توڑنے کی بات کوئی اتنی آسان سبجیکٹ تو نہیں ہے جس پر ہم یہ بات کریں گے یہ اس طرح ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے پرائے صاحب جو سب سے خطرناک اور زہریلی بات ہے وہ یہ دھمکی ہے کہ اگر یہ ایسا نہ ہوا تو پھر ملک ٹوٹ بھی سکتا. ملک توڑنے والا ہمیں پھر اگر جس طرح کی انہوں نے یہ تشبیہ دی ہے تو پھر ہمارے ذہنوں میں بھی سوال ہے کہ آج کا مفتی بانی کون ہے. تو اگر ہم بھی اسی رستے پر چل پڑے تو ہم کہیں گے کہ جی پی ٹی آئی مفتی بانی ہے، کہ وہ مفتی بانی کا کردار ادا کر رہے ہیں، جنہوں نے ایک بیرونی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے ایسٹ پاکستان کو علیحدہ کرنے میں اپنا ایک بڑا گھناؤنا کردار ادا کیا تھا. یہ ایک ایسی بات ہے جس کو چھیڑنا ہی کسی سیاسی جماعت کو زیب نہیں دیتا، بجائے یہ کہ ہم 1971 کے واقعے کو سبق سیکھیں، اسے سیاسی بیان بازی اور سیاسی الزام تراشی کے لیے استعمال کرنے سے ملک میں مزید ایک فکری اور غالباً اللہ نہ کرے کوئی فزیکل انتشار پھیلنے کا اندیشہ. آپ نے بھی دھمکی کا ورڈ استعمال کیا. سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پریشر کوکر پک رہا ہے، کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، تو وہ بھی آنے والے حالات کے حوالے سے ہی خبردار کر رہے ہیں نا؟ جی دیکھیے، یہ جو دھمکی کی سیاست ہے یہ بھی پی ٹی آئی کا بنیادی پروپیگنڈا جزو ہے کہ ہر دفعہ وہ ہر موقع پر، یہ آج کی بات نہیں کر رہا، یہ 2014 سے ان کا آغاز ہوا ہے، یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے. انہوں نے 126 دن کا دھرنا کیا. پھر آپ کے ناظرین میں سے اکثر بھول گئے ہیں 31 اکتوبر 2016 کو یہ مسلح ہو کر پشاور سے اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اٹک کے پل پر ایک گھمسان کا رن پڑا تھا. پھر 25 مئی 2022 کو یہ دوبارہ حملہ آور ہوئے، پھر 9 مئی 2023 کو دوبارہ حملہ آور ہوئے. ان کا ایک جو حصہ ہے وہ ایک دن تو مفاہمت کی بات کرتا ہے، لیکن دوسرے دن جو ہے وہ دوبارہ دھمکی آ جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تو ہر روز دھمکی دیتے ہیں کہ یہ نہ ہوا تو میں ایسے کر دوں گا، یہ نہ ہوا تو ایسے کر دوں گا، مجھے بجلی نہ دی تو میں یہ قبضہ کر دوں. تو لہٰذا یہ جو اصل میں جو دھمکی کیا ہے، یہ ہے تشدد کی دھمکی. اٹ از اے تھریٹ آف وائلنس. لیکن یہ جو تھریٹ آف وائلنس ہے مستقل طور پہ یہ ایک فاشسٹ طریقے کار ہے جو 100 سال پہلے بھی دنیا کی تاریخ میں دیکھا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ معیشت صرف اس وقت ٹھیک ہوگی جب ہم ساتھ ہوں گے. وہ تو ساتھ ہونے کی بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں، تو وہ میرے ساتھ ہونے کی بات نہیں کر رہے، وہ اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ کے ساتھ ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ ملائے ساتھ تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی. یہ بالکل اتنا ہی غلط مفروضہ ہے جتنا 1971 کی تشبیہ. یہ بھی شاید غالباً دھندلا گیا ہے کہ اس فاشسٹ جتھے کے پاس 4 سال پاکستان کی حکومت تھی اور انہوں نے مستقل پاکستان کا اتنا بیڑا غرق کیا. خاص طور پہ آج بھی بڑے بھیانک نمبر آئے چونکہ بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے کہ اس 4 سالہ دور میں پاکستان کا جو اندرونی قرضہ ہے وہ دگنا ہوا
اور اب اس سال غالباً کوئی 9,000 ارب روپے کی ری پیمنٹ ہوگی جو پاکستان کے صرف قرضے کی ادائیگی ہے. اور پاکستان کا پورا جو وفاقی حکومت کا بجٹ ہے وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے اس بھیانک معاشی بد انتظامی کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہم آئیں گے تو ٹھیک ہوگا، دیکھیے ان کے یہ آج ساتھ نہیں ہے، اس کے باوجود ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہا ہے، فورن ایکسچینج ریزرو بڑھ رہے ہیں، ہمیں کمٹمنٹس آ رہی ہیں. میں صرف ایک پوائنٹ کر دوں کہ جب عمران خان صاحب تشریف لے گئے تھے یو اے ای تو انہیں $20 کروڑ دیے گئے تھے، اس میں بہت ڈرم بجایا گیا تھا. تو یہاں تو $10 ارب کی سرمایہ کاری کی ہمیں نوید سنائی گئی ہے، لہٰذا یہ بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے.